آیت کا معنی یہ ہے کہ حرمت غلیظہ کب ختم ہوگی؟ حتیٰ تنکحا، حتیٰ توتیا، سمجھے؟ حتیٰ توتآ، حتیٰ کہ اس کے ساتھ وطی کی جائے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب جا کے حرمت غلیظہ ختم ہوگی تو تنکحہ سے مراد تاسیس ہے، نیا معنی ہے، اور وہ ہے وطی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا یہاں پر ہم کسی خبر واحد کی وجہ سے تقیید نہیں کرتے ہیں. کوئی کسی خبر واحد کی ضرورت نہیں ہے، ہاں وہ خود نص کے اندر موجود ہے. امرات رفاع والی حدیث جو ہے وہ ہم نہیں لاتے ہیں، وہ تو تم نے ذکر کی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، ایک جواب یہ ہو گیا، سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ دوسرا جواب، وقال البعض، کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، امرات رفاع والی حدیث لے جاتے ہیں. امرات رفاع کی حدیث سے ہم یہاں وطی کی قید لگاتے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا کہ لا حتی تذوقی من عسیلتہ ویذوق من عسیلتک. لیکن وہ حدیث خبر واحد نہیں ہے. آپ نے خبر واحد سمجھا اس کو، وہ خبر مشہور ہے. خبر، ہاں، تو خبر مشہور سے قرآن کا نسخ بھی جائز ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے اگر اطلاق اس کا مقید ہو جائے اس حدیث سے، خبر مشہور سے، تو کوئی بات نہیں. ہم تو خبر واحد کے قائل نہیں ہیں، ظنیات کے قائل نہیں ہیں. ظنیات سے ہم اطلاق کو تقیید میں نہیں بدل سکتے، اور قطعیات سے تو ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ دو جواب انہوں نے دے دیے اس سوال کے. پہلے سوال کا مدار تو اس پر ہے کہ حدیث کو ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا، چلو ٹھیک ہے حدیث لیتے ہیں لیکن مشہور ہے. آئی سمجھ میں؟ ترجمہ کریں. وَمَا قید الدخول، اور دوسرے سوال میں جو دخول کی قید ہے، فقد قال البعض، بعض ہمارے علماء نے جواب میں یہ کہا کہ ان النکاح فی النص حمل علی الوطی، نص میں حتی تنکح جو نکاح کا لفظ ہے یہ محمول ہے کس پر؟ وطی پر. کیونکہ اذ العقد مستفاد من لفظ الزوج، کہ عقد تو لفظ زوج سے مستفاد ہے. سمجھ میں آ گئی؟ وہ تو ادھر سے پتہ لگا. وبہذا یزول السوال، سوال ہی ختم ہو گیا، کیونکہ حدیث کو ہم نے چھیڑا ہی نہیں، نہ ہم نے حدیث سے استدلال کیا، مقید بھی نہیں کیا. وقال البعض، بعض علماء نے جواب میں یہ کہا کہ قید الدخول ثبت بالخبر، کہ ٹھیک ہے چلو امرات رفاع والی حدیث سے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، لیکن وجعلوہ من المشاہیر، فرماتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث مشہور ہے، تو فلا یلزمہم تقید الکتاب بخبر الواحد، تو خبر واحد سے تو ہم نے کتاب کی تقید نہیں کی ہے. آئی سمجھ میں؟ یہ دونوں جواب گویا کہ دے دیے اس طریقے سے. آگے چلیے. اب یہ آپ کو مشترک اور مؤول کی باس میں لے جانا چاہتے ہیں. ہاں، مشترک کی تعریف کر رہے ہیں، مؤول کی بھی تعریف کریں گے. لیکن یہ مشترک اور مؤول جو ہیں یہ جیسے عام خاص پڑھ چکے آپ، یہ لفظ کی قسمیں ہیں. عام بھی لفظ ہوتا ہے، خاص بھی لفظ ہوتا ہے، مشترک بھی لفظ ہے، مؤول بھی لفظ ہے. کتاب اللہ میں بھی استعمال ہوں گے اور غیر کتاب اللہ میں بھی استعمال ہوں گے. جو تعریفات کی ہیں نا انہوں نے، یہ کتاب اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. باقی احادیث میں، ہماری اپنی زبان میں، عربی زبان میں، کسی اور زبان میں یہ اپلائی ہو سکتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ بھئی المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق، ما
ما جو ہے یہ لفظ وضع، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو آپ کیا سمجھے میں نے ماں کو کیا بنا دیا؟ میں نے جب اس کا ترجمہ کیا لفظ وضع، تو آپ کیا سمجھے یہ کون سا ماں ہے؟ وہ نہیں پوچھ رہا میں، ماں کی قسمیں کتنی ہیں اور یہ کون سی قسم ہے؟ نہیں، موصولہ الذی کے معنی میں آتا ہے یا اللتی کے معنی میں؟ ماں موصوفہ ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ نکرہ سے جب تعریف ہوگی، تعبیر ہوگی اور جملہ اس کے لیے صفت بنے گا آگے، تو بس سمجھو کہ یہ ماں موصوفہ ہے۔ لفظن سے میں نے اللفظ سے تعبیر نہیں کی، معرفہ سے نہیں کی، کیونکہ کہ جملہ اس کے لیے صفت بن رہا ہے، تو جملہ حکم نکرہ میں ہوتا ہے۔ نکرے کے لیے تو صفت بن سکتا ہے لیکن معرفے کے لیے نہیں بن سکتا۔ آئی سو میں تو ماں کا کیا معنی ہوا؟ نیچے لکھا ہوا بھی دیکھو بین سطور، لفظ، سمجھ میں آ گئی؟ ماں کہتے ہیں مشترک وہ لفظ ہے وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفت الحقائق، جس کی وضع ہو چکی ہو دو مختلف معنوں کے لیے یا کئی مختلفت الحقائق معنی کے لیے، کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لفظ ایک ہی ہے، اس کی وضع ہوتی ہے دو معنوں کے لیے یا کئیوں کے لیے، دو معنوں کے لیے یا کئیوں کے لیے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ عام کی تعریف آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ عام میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو عام میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ عام میں وضع ہوتی ہے لیکن علی سبیل الشمول، علی سبیل الانتظام، ینتظم جمعا من المسمیات۔ تعریف یاد ہے؟ ینتظم، یہاں وضع علی سبیل الشمول یا علی سبیل الانتظام نہیں ہے کہ وہ دو معنوں کو شامل ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہاں وضع علی الانفراد ہے، یعنی ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع ہے۔ دو معنی ہیں تو ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع ہے، دو تین چار 10 15 معنی ہیں تو ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں وضع ہے علی الانفراد۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوسری بات یہ ہے، یہ جو انہوں نے تعریف کی ہے نا، یہ مشترک، مطلق مشترک کی یہ تعریف نہیں ہے، یہ اس مشترک کی تعریف ہے جو مشترک کثیر الوقوع ہے۔ چونکہ یہاں اکثر یہ قاعدے چلتے ہیں فقہ، اصول فقہ میں، سب میں، تو کثیر الوقوع جو مشترک ہے نا وہ یہ ہے جس میں اوضاع متعددہ کے ساتھ ہو، کئی معنی جو ہے وہ موضوع لہو بنتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اس میں شرط ہے کہ ہر معنی کی حقیقت اور ماہیت دوسرے معنی کی حقیقت اور ماہیت سے مختلف ہے، غیر ہے۔ ان میں غیریت جو ہے وہ باعتبار ماہیت ہے، باعتبار ذات ہے،
سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک معنی کے لیے بھی اسی لفظ کی وضع ہے، دوسرے معنی کے لیے بھی اسی لفظ کی وضع ہے، لیکن یہ معنی اور وہ معنی دونوں میں تغایر ذاتی ہے، دونوں میں تغایر، ہاں اس کی ماہیت اس کی ماہیت سے ہاں جدا ہے، اور وضع بھی جدا ہے۔ واضح نے ایک مرتبہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا، تو اس وضع کے ساتھ اب یہ لفظ دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ دوسرے مرتبہ واضح نے اسی لفظ کو اس دوسرے معنی کے لیے وضع کیا، تو اس وضع کے ساتھ یہی لفظ دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوگا۔ اوضاع متعدد ہو، جتنے معانی ہیں اتنی اوضاع ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ مشترک جو ہے بئی معنی جس کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی ہے، یہ کثیر الوقوع ہے، قرآن و حدیث میں بھی اور علوم عربیہ کی کتابوں میں بھی کثیر الوقوع ہے۔ ورنہ ایسا بھی مشترک آتا ہے، اس کو بھی مشترک کہتے ہیں، یہ کہیں آپ کو اشتباہ نہ پڑے۔ بعض اوقات معانی میں اختلاف جو ہے وہ ماہیت کا نہیں ہوتا، نہ اوضاع متعدد ہوتے ہیں، بلکہ استعمال کے درجے میں آ کر استعمال متعدد ہو گیا۔ لفظ جب وضع کیا واضح نے کسی معنی کے لیے، لیکن جب اہل لغت نے پھر اس لفظ کو استعمال کرنا شروع کیا تو استعمال کے درجے میں آ کر وہ دو تین معنوں میں مستعمل ہو گیا، اور دو تین معنوں میں جو اختلاف ہے نا، وہ اختلاف وضعی تو نہیں ہے، وہ جو اختلاف ہے وہ اختلاف باعتبار احتمال لفظ ہے، کہ لفظ میں اس معنی کا بھی احتمال ہے، اس معنی کا بھی استعمال ہے، سمجھ میں احتمال ہے، لیکن دونوں احتمالوں میں اختلاف ہے۔ مرتبہ استعمال میں آ کر اس کے معنی بہت ہو گئے، سمجھ میں آ گئی ہے، اور اختلاف ہے دونوں معنوں میں، لیکن ذات و ماہیت کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف کس کا ہے؟ احتمالات کا ہے۔ وہ لفظ احتمال اس معنی کا بھی رکھتا ہے، اس کا بھی رکھتا ہے، لیکن جو احتمال جس قرینے سے بھی اس معنی کے لیے وہ لفظ رکھتا ہے، وہ احتمال اس قرینے سے اس معنی کے لیے نہیں رکھتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ بھی مشترک کی ایک قسم ہے، لیکن اس کا استعمال قلیل ہوتا ہے، باعتبار کہ معانی کے اندر اختلاف جو ہے وہ احتمالات کا ہو۔ آئی سمجھ میں؟ تو یہ مشترک بئی معنی جو ہے یہ قلیل الاستعمال ہے، اور جو مصنف نے تعریف کی ہے جس کی کہ باعتبار وضع معانی میں اختلاف ہو اور ہر ایک کی حقیقت دوسرے کی حقیقت سے مختلف ہو، یہ کثیر الاستعمال ہے، کتاب کے اندر جو آیا ہے۔ اس کو سمجھ لیا آپ نے؟ مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو جاریہ کا لفظ ہے، جاریہ، فَإِنَّهَا تَتَنَاوَلُ الْأَمَةَ وَالسَّفِينَةَ۔ جاریہ کا جو لفظ ہے یہ لفظ لونڈی کو بھی کہتے ہیں جاریہ، اور یہی جاریہ کا لفظ کشتی کو بھی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں، لیکن جاریہ کا جو لفظ ہے واضح نے جس وضع سے لونڈی کے لیے وضع کیا، اس وضع سے وہ سفینہ پر دلالت نہیں کر رہا۔
سمجھ میں آ گئی ہے؟ نہ اس میں سفینہ کا احتمال ہے، وہاں علیحدہ وضع ہے۔ اور جس وضع سے واضح نے اس لفظ کو سفینہ کے لیے وضع کیا، اس وضع سے اس میں لونڈی کا احتمال نہیں ہے، تو وضع متعدد ہو گئی ہے۔ اور دونوں کی حقیقت بھی مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ لونڈی کی ماہیت اور ہے، وہ تو انسان ہے، اور سفینہ کی حقیقت اور چیز ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک مثال۔ دوسری مثال دیتے ہیں کہ والمشتری فإنه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء۔ مشتری کہتے ہیں مشتری جو ہے یہ آسمان میں ایک ستارہ بھی ہے اس نام کا مشتری، اور مشتری جو ہے وہ بائع کے مقابلے میں جو ہوتا ہے، سمجھ میں آئیے، عقد بیع میں جو بائع کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو ثمن دیتا ہے، اس کو بھی مشتری کہتے ہیں۔ من یؤت الثمن ویقبل المبیع، جو ثمن دیتا ہے اور مبیع کو قبول کرتا ہے، تو اس کو بھی مشتری کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب دیکھیں، اسی ایک لفظ کو دو اوضاع سے دو معانی کے لیے وضع کیا گیا، اور دونوں میں سے ہر ایک کی ماہیت دوسرے سے مختلف ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ اچھا، تیسری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں، وَقَوْلُنَا بَائِنٌ بائن کا جو لفظ ہے، دیکھیں یہ بانا یبین سے آتا ہے، بانا باع یبیع جیسے، تو بائن جیسے بائع، سمجھ؟ بانا کے دو معنی آتے ہیں، بانا بمانا ظہرا، ایک چیز جو ہے وہ خفی تھی تو اب ظاہر ہو گئی ہے بانا، تو بائن بمانا ظاہر، خفی کے مقابلے میں ظاہر۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اور اسی طرح بانا شیء بیننا، میرے اور آپ کے درمیان میں کوئی چیز آ گئی ہے، بین کو بھی جو درمیان میں، اس لیے کہتے ہیں وَقَوْلْنَا فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْبَيْنَ وَالْبَيَانَ، بین اور بیان، بیان بمانا ظہور، جو چیز آپ بیان کر لیتے ہیں تو مطلب وہ ظاہر ہو جاتی ہے نا، وہ چیز ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب یہ مثالیں آپ کو دی انہوں نے کہ بھئی یہ دیکھیں، لفظ ایک ہے، اوضاع متعدد ہیں، معانی مختلف ہیں، ہر معنی دوسرے سے حقیقت اور ماہیت میں مختلف ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں لفظ مشترک۔ اور عام طور پر وہ عین کا مثال دیتے ہیں علماء، عین، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ عین کا جو لفظ ہے یہ چشمے کو بھی کہتے ہیں، یہی سورج کی ٹکی کو بھی کہتے ہیں، یہی عین ذات کو بھی کہتے ہیں، عین شے ذات ہو، ذات کو بھی کہتے ہیں، اس آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کئی معنی، لیکن واضح نے ہر معنی کے لیے اس کو وہ کہ وضع کی ہے مستقل، اور ہر معنی کی ماہیت دوسرے کی ماہیت سے جدا ہے، مختلف ہے۔ تو یہ بھی مشترک کی ایک عام مثال ہے۔ آئی سمجھ میں؟ بس اب یہ تو مثال ہو گئی ممثل لہو کی وضاحت کے لیے، کئی مثالیں انہوں نے دے دی ہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ آئی سمجھ؟ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مشترک جو ہے اس کے معانی تو کئی ہوئے،
ہر معنی موضوع لہو معنی ہے، تو جب ہر معنی موضوع لہو ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر معنی اس کا حقیقی ہے، مجازی معنی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ لفظ جب حقیقت مجاز کا آگے آ جائے گا، جب لفظ کا استعمال ما وضع لہو میں ہو تو اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ تو ہر معنی موضوع لہو ہے، اس کے معنی یہ کہ ہر معنی اس کا حقیقی معنی ہے، جو بھی معنی آپ لیں گے حقیقی معنی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں جو بڑی اہم بات ہے مشترک کے متعلق۔ کہتے وہ حکم المشترک انہ اذا تعین الواحد مرادا بہ سقط اعتبار ارادت غیرہ، چونکہ متعدد المعنی ہے، یہ کئی معنی ہیں، لہذا ایک معنی اب اگر اس لفظ کا آپ اطلاق کریں گے اور اس میں وہ تو کئی معنی ہیں اس کے، تو پھر بڑا یعنی پرابلم بن جائے گا کہ سامع جو ہے وہ تو مصیبت میں ڈال دیا آپ نے اس کو، کہ وہ تو کئی معنی کی طرف اس کا ذہن جائے گا، یہ مراد ہوگا، یہ مراد ہوگا، یہ مراد، تو وہ بیچارہ تو اسی میں پھنس جائے گا کہ اس سے کون سا معنی مراد ہے۔ کہتے نہیں پھنسے گا، ہم طریقہ بتاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اس مشترک کے کئی جو معانی ہیں ان میں سے ایک معنی کو ہم متعین بالمراد کریں گے، متعین بالارادہ کریں گے، تعیین کریں گے، اس کی متعین کر دیں گے ایک معنی کو۔ کیسے متعین کریں گے؟ دیکھیں، تعیین ہوگی یا اجتہاد سے، مجتہد جو ہے وہ اجتہاد سے ایک معنی کو متعین کرتا ہے، تو بس وہی معنی مراد ہو گیا۔ یا ایک معنی کو مؤول تعویل سے، تعویل کر کے، اس کی تعویل وہ بتاتے ہیں، تعویل کر کے ایک معنی کو متعین کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ دو طریقے ہوئے۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ قرائن کا ہے، کہ اگر مجتہد نے بھی اس میں کسی معنی کو متعین نہیں کیا، تعویل سے بھی مؤولین نے متعین نہیں کیا، تو تیسرا اور آخری مرتبہ پھر قرائن کا ہے، ہاں، کہ وہاں کسی نہ کسی ایک معنی پر قرینہ پایا جائے گا۔ قرینہ چاہے لفظیہ ہو چاہے غیر لفظیہ ہو۔ کبھی الفاظ میں کوئی ایسا لفظ ہوگا، عبارت کے اندر ہی کوئی ایسا لفظ ہوگا جو ایک معنی کو متعین کرے گا، وہ اس کا تقاضا ہوگا کہ ایک معنی ہو، یہاں یہ معنی مراد ہے۔ اور کبھی الفاظ میں تو نہیں ہوگا، قرینہ حالیہ ہوگا یا قرینہ عقلیہ ہوگا، سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی قرینہ ہوگا جو ایک معنی کو متعین کر دے گا۔ تو بہرحال مشترک میں کثیر معنی تو ہیں، لیکن مراد اس سے پھر ایک ہی معنی ہوگا، بیک وقت وہ سارے معنی مراد نہیں ہوں گے، ورنہ اس کو کہتے ہیں عموم المشترک، اور یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں، اگر آپ بیک وقت کہتے ہیں یہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے، یہ ہو گئے ایک ہی استعمال میں یہ سارے معنی مراد ہے، یہ تو آپ نے ملغوبہ بنا دیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں کیا؟